اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام یوزر کو خوش آمدید۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج یہ والا درود شریف کیوں پڑھا میں نے، مختصر پڑھتی ہوں تاکہ آپ لوگ اسکپ نہ کریں۔ دیکھیے یہ درود شریف اس لیے پڑھا ہے، اس درود ابراہیمی کہ ہمارے یہاں آج یوم عرفہ ہے، ہمارے یوم عرفہ ہے، 4 جون ہے، 5 جون لگ گئی ہے شاید، اور وہاں پر کل ہے، نہیں وہاں پر آج یوم عرفہ ہے، کہاں؟ عرب شریف میں، تو قربانی کے دن ہے۔ اور یہ جو درود شریف ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل اولاد کی شان بیان کی گئی ہے، اور سب سے افضل درود شریف کہا گیا ہے۔ نماز میں سب سے افضل درود شریف یہی ہے پڑھنے کے لیے، اور اسی کو ہم لوگ پڑھتے ہیں نماز میں۔ تو درود ابراہیمی کہتے ہیں اس کو، ابراہیم علیہ السلام سے یہ منسلک ہے، مناسبت ہے، ابراہیم علیہ السلام ان کی آل سے اس کو اس لیے پڑھا۔ تو ابھی ہمارا سورہ نساء چل رہی ہے، سورہ نساء کے اندر جو ہے، چلے ابھی میں آپ کو جو ہے قربانی کے کچھ احکام بھی بتا دیتی ہوں۔ اس وقت قربانی ہے، ہر صاحب نصاب پر قربانی فرض ہے۔ صاحب نصاب وہی جس کے پاس جو ہے 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا سامان ہو، سونا چاندی، رقم، پرائز بونڈ، قرض دیے ہوئے، کمیٹی میں BC میں جمع کی ہوئی رقم، شیئرز، یہ سب رقم کہلائے گی، اور مال تجارت، اور یہ ایکسٹرا مال۔ اچھا، زکوٰۃ میں ایکسٹرا مال کو شمار نہیں کیا جاتا، قربانی میں ایکسٹرا مال کو شمار کیا، تھوڑا سا فرق ہے زکوٰۃ میں اور قربانی میں۔ زکوٰۃ میں یہ ہے کہ مال نامی ہونا 1 سال کے بعد ہم پر زکوٰۃ فرض ہوگی، یعنی آج 7 تاریخ ہے چاند کی، بقرعید کی ذی الحجہ کی، آج ہم صاحب نصاب ہوئے کوئی بھی یوزر، اور آئندہ سال جب 7 تاریخ آئے گی چاند کی ذی الحجہ کی، تو ہم اپنا نصاب کو دیکھیں گے ہمارا نصاب کمپلیٹ ہے یا رکا ہوا ہے، یہ کم ہے۔ اگر کمپلیٹ ہوگا تو وہ سال پورا ہو گیا، ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ لیکن قربانی کے دن میں یہ نہیں ہے مسئلہ، قربانی کے دن میں 3 دن کے اندر 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ تک ہم صاحب نصاب ہو جاتے ہیں تو ہم پر قربانی لازم ہے۔ جیسے کہ کوئی 9 تاریخ کو، 9 ذی الحجہ کو، جیسے ہمارے یہاں جمعے کو 9 ذی الحجہ ہے، پرسوں 9 ذی الحجہ کو کوئی بھی ہم صاحب نصاب نہیں تھے، میں آپ سے کہتی ہوں یوزر سے نا، آپ کے پاس اتنا مال نہیں تھا، لیکن 10 تاریخ کو یا 10 تاریخ کی رات کو آپ کو کے پاس اتنا مال آ گیا، یعنی آپ کا مال میں پروفٹ ہوا، آپ کا مال تجارت میں، وراثت میں مال مل گیا آپ کو، جو ہے کوئی انعام نکل گیا آپ کا، پرائز بونڈ، تو رقم آ گئی۔ تو اب 10 تاریخ کو آئیے یا 11 تاریخ کو آئے یا 12 تاریخ کو، یہ رقم کسی طریقے سے بھی آئے، کوئی گفٹ کر دے، کوئی وراثت میں مل جائے، کوئی آپ کی ڈوبی ہوئی رقم آ جائے، تو یہ سب رقم ملا کر دیکھیں گے، صاحب نصاب آپ ہیں تو آپ پر زکوٰۃ قربانی لازم ہے 3 دن کے اندر۔ ہاں، 12 تاریخ کا سورج غروب ہو گیا، اب آپ صاحب نصاب ہوئے تو اب نہیں ہے۔ جیسے کہ 12 تاریخ کو ظاہر ہے مغرب کے ٹائم ہوں گے، تو مغرب کے ٹائم تک کہاں سے جانور لائیں گے، کیا کریں گے؟ لیکن یہ ہے کہ مغرب تک ہوتا ہے، تو یہ ہے کہ پھر آپ کو قربانی آپ نہیں کر سکے مغرب تک، تو آپ کو ایک بکری کی رقم کو صدقہ کرنا ہوگا۔ اب قربانی کا تو ٹائم ختم ہو گیا، نہ جانور لے کر آئے، نہ حصہ لیا آپ نے۔ اور اسی طرح جو بھی صاحب نصاب ہے، چاہے 10 دن میں، یہ 3 دن میں ہوں، چاہے پہلے سے ہوں، ان سب پر قربانی لازم ہے۔ ہمارے کیا ہوتا ہے اکثریت میں، پاک و ہند میں، ہندوستان پاکستان میں، کہ گھر کا ایک سربراہ ایک بکرا لے آتے ہیں، اور وہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے، من کو منا لیتے ہیں، تو وہ کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوا، سب کی نیت کرتے نہیں ہوگا، وہ جو لے کر آیا ہے، جس نے رقم خرچ کی ہے، وہ اسی کی طرف سے ہوگا۔ جب وہ بھی اپنی نیت کرے گا کہ یہ میں اپنا واجب ادا کر رہا ہوں، یہ میری قربانی ہے، وہ اپنے نام سے لے کر آئے گا تو اس کی قربانی ہوگی، نہیں تو کسی کی بھی نہیں ہوگی، خالی گوشت ملے گا ہمیں۔ تو قربانی گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں، اور بکرا دمبے میں، بھیڑ میں 1 حصہ ہوتا ہے، اور گائے اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ یہ تو سب کو ہی پتہ ہے، لیکن 7 حصے بھی کبھی طریقہ کار ہوتا ہے۔ اب بعض جگہ میں نے خود دیکھا ہے، ہم اپنے رشتہ داروں میں ایک گائے لے کر آ جاتے ہیں، نام کسی کا نہیں لیتے، بس اللہ کے لیے، ارے اللہ کے لیے تو یہ 7 حصے کس کے ہیں؟
وہ کسی کا بھی نام نہیں لیتے، تو قربانی کسی کی بھی نہیں ہے۔ بعض گھروں میں 8-8 10-10 جنے صاحب نصاب ہوتے ہیں اور 1-2 کا نام لے لیتے ہیں۔ بعض جگہ جو صاحب نصاب ہوتے ہیں ان کا نام نہیں لیا جاتا، وہ مرے ہوئے ہیں بھائی، تو مرے ہوئے پہ واجب تھوڑی ہے، کرو گے ثواب ہے، نفلی ہے، یا چھوٹے بچوں کی کر دیتے ہیں، اس سال اس بچے کی، اگلے سال اس بچے کی، اگلے سال اس کی۔ ارے جو صاحب نصاب ہے ان کی تو کرتے نہیں، ہاں لیکن جو صاحب نصاب ہے وہ خود کرے گا اپنے مال سے۔ لیکن جب آپ لے کر آئیں، کوئی گھر کا سسر لے کر آئے، کوئی باپ لے کر آئے، تو دیکھیں کہ کس بیٹے کے پاس، کس بیٹی کے پاس، کس بہو کے پاس میرے جو ہے صاحب نصاب ایک مال ہے، پوچھیں ان سے اور ان کی کر دیں ان کی اجازت سے قربانی۔ اور جس نے قربانی نہیں کی اور قربانی کا ایام نکل گئے، تو اب اس پر ایک بکری کی رقم صدقہ کرنا واجب ہے۔ اب وہ دیکھ لے کتنی قربانیاں نہیں کی، تو ہر سال کی نکالے۔ اچھا ضروری کہ وہ جو ہے اس سال جو قیمت ہے اسی قیمت، وہ قیمت دینا ہو گیا، یعنی کہ 10 سال پہلے جو بکری کی قیمت تھی وہ دیں گے نہیں، اس وقت دے رہے ہیں تو اس وقت کی آپ قیمت دیں گے قربانی کی۔ اب آ جاتے ہیں حج کی قربانی کے اوپر۔ حج پر جو جانے، حج پر جو تمتع حج کرنے والا، قران حج کرنے والا، اس پر شکرانے کی قربانی واجب ہے، وہ قربانی کرے گا مینا کے اندر، مینا میں، پہلے عرفات کے میدان میں، پھر مینا میں، پھر شیطان کو کنکریاں ماریں گے 10 ذی الحجہ کو وہاں پہ، اور اس کے بعد جو ہے قربانی ہوگی، پھر حلق ہوگا، حلق یا قصر ہوگا، اس کے بعد طواف زیارہ ہوتی ہے۔ تو طواف زیارہ اور وقوف عرفات یہ لازمی رکن ہے، حج کے رکن اعظم ہے، لازمی کرنا ہے، اور باقی واجبات ہیں، جو چھٹ جائے گا تو دم ہوگا، یہ تو حج ہی نہیں ہوگا نا اگر عرفات کے میدان میں نہیں گئے، وقوف ہے، کیونکہ اس میں بعض دفعہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ حدود عرفات سے باہر ہی بیٹھ جاتے لوگ، مسجد نمرہ میں چل جاتے تو مسجد نمرہ کا کچھ حصہ میدان عرفات کے اندر ہے، باقی کچھ حصہ باہر ہے، تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا، معلومات نہیں ہوتی، نہ معلومات لیتے ہیں، بس وہ بیٹھ گئے، یہیں سے قریب چلے جائیں گے، قریب بسوں کا اڈہ ہے، ہماری گاڑیاں کھڑی ہیں، تو دور کو لیں، تو میدان عرفات میں جگہ جگہ لکھا ہوگا، معلومات کرنے میں خادم وغیرہ سے، اردو جانتے ہیں، بعض ہمارے پاک و ہندوستان کے بنگلہ دیشی ہوتے ہیں، ان سے پوچھ لیں، تو عرفات کے میدان میں لازمی آپ نے ٹھہرنا ہے مغرب تک، اس میں مغرب اور عشاء پھر مزدلفہ میں آپ نے جا کر پڑھنی ہے، کہ ہمارے پیارے سونے میٹھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی کیا تھا، اور دنوں میں نہیں ہے، اور دنوں میں تو ہمیں گناہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن عشاء کے وقت میں، جب عشاء کا وقت ہو جائے گا، مزدلفہ میں پہلے مغرب کی نماز ادا کی جائے گی، پھر عشاء کی نماز ادا کی جائے گی، کیونکہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اس کی پیروی رب تعالیٰ نے پوری جو ہے امت کے لیے لازم فرما دی۔ ابراہیم علیہ السلام اور یہ اسماعیل علیہ السلام، حاجرہ علیہ السلام کی سنت کو لازم کر دیا حج میں، صفا مروہ کی سعی وغیرہ سارے یہ ان کے شعائر اسلام ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ لازم کر دی گئی، ہر عمرے کرنے والے پر، حج کرنے والے پر سعی لازم کر دی گئی۔ تو یہ اور مینا کے اندر قربانی کس کی یاد ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہے۔ شیطان کو کنکریاں مارنے کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہے، انہوں نے کنکریاں ماری تھی شیطان کو 3 جگہ پر، تو جب تک ہم کنکریاں نہیں ماریں گے تو پھر ہم پہ دم واجب ہو جائے گا، ہمارا حج پورا نہیں ہوگا۔ تو کچھ واجبات ہیں، کچھ سنت ہے اور کچھ فرض ہیں، 2 فرض بتا دیے، بہت سارے واجبات ہیں، وہ تو پھر آپ کو سارا میں 8-10 منٹ کے اندر سارا علم نہیں دے سکتی، جتنا علم تو ہے لیکن اللہ نے دیا ہے، لیکن وقت مختصر ہے، آپ پورا پھر جب دیکھیں گے 15 منٹ کا بیان، 20 منٹ کا بیان تو اسکیپ کر جائیں گے، پورا نہیں سنیں گے، ارے 2-4 منٹ کا بھی نہیں سنتے آپ لوگ تو، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گی کہ بیان پورا سنا کریں۔ بعض دفعہ اینڈ کے اندر معلوماتی باتیں ہوتی ہیں، اہم مسئلے ہوتے ہیں، اور ابھی تک لائک سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں، مہربانی ہوگی، دین کے کام میں میری مدد کریں، سبسکرائب کریں، آپ کا کچھ نہیں جائے گا، ایک انگلی کا نشان ماننا ہوگا، انگلی کو ماننا ہوگا، سبسکرائب جہاں لکھا ہوا ہے، اور بیل کی گھنٹی کو پریس کرنا ہوگا، اس پہ ایک انگلی ماننی ہوگی، بس یہ سیکنڈوں کا کام ہے، آدھا منٹ بھی نہیں لگے گا، تو پلیز سبسکرائب کر دیں، دین کے کام میں میری مدد کریں، آگے فارورڈ شیئر بھی کریں۔ تو اچھا، ہم قربانی پہ بات کر رہے تھے کہ وہاں کون کرے گا قربانی، تو وہاں افراد حج کرنے والے نہیں کریں گے، وہ میرے بیان نکال لیں سارے تفصیلات۔ افراد حج کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو مقام حلم میں، حرم میں رہنے والے کرتے ہیں، تو وہ عمرہ نہیں کرتے، وہ صرف حج کریں گے، تو ان پر قربانی نہیں ہے۔ جو تمتع اور قران حج کر رہے ہیں ان پہ شکرانے کی قربانی ہے۔ اچھا، اب جس پر واجب ہے وہ اپنے ملک پاکستان میں کرتا ہے، صاحب نصاب تھا، اب کیا کریں، وہ وہاں پہ کیا کرے گا؟ تو اگر
وہ وہاں پہ کرنا چاہے وہاں پہ کر لے، کسی کو وکیل بنا کر اپنے وطن میں کرنا چاہے کر لے، لیکن جو حج کی قربانی ہے وہ وہیں ہوگی اس کی۔ اچھا وہ اپنے آپ کو دیکھ بھی لے کہ وہ مسافر تو نہیں ہے۔ اگر وہ 20 دن مکے میں رہتا ہے تو مینا، مزدلفہ، حرم، یہ سب حرم کی حدود میں ہے۔ میدان عرفات باہر ہے، لیکن وہ تو مینا 10 تاریخ کو تو مینا کے اندر ہوں گے، وہ تو حدود حرم میں ہوں گے، تو وہ مقیم کہلائیں گے۔ تو اگر وہ 15 دن سے زیادہ ان کو وہاں پہ حدود حرم میں ہوں گے، مکے میں 15 دن سے زیادہ، 16 دن، 17 دن، 20 دن، تو اب وہ مقیم ہے، تو ان پر وہ مسافر نہیں، تو ان پر قربانی لازم ہوگی۔ لیکن اکثریت نہیں ہوتی، 1 مہینے کا ہوتا ہے تو 15 دن جو ہے تقریباً مدینے میں، تو 15 دن یہاں یعنی پہلے شروع کے 8-10 دن مکے میں گزارتے ہیں، پھر مدینے میں گزار کے آتے ہیں، پھر 8-10 دن ہمیں اینڈ کے مکے میں ملتے ہیں۔ تو مقیم کوئی بھی بہت مشکل سے حاجی ہوتے ہیں مقیم۔ یہ اپنے آپ کی کنڈیشن دیکھ لیں کہ بھئی ہمیں کتنے دن مل رہے ہیں، تو پھر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہوگی، کیونکہ مسافر پہ قربانی نہیں ہے۔ کس پہ قربانی واجب ہے؟ ہر عاقل بالغ مرد، عورت، مسلمان، صاحب نصاب اور مقیم مسلمان پر ہے، مسافر پہ قربانی نہیں ہے واجب۔ تو وہ اپنے آپ کو دیکھ لے کہ مسافر ہے۔ اچھا یہ صرف حج کا ہی نہیں ہے، اگر وہ دیکھ لے اگر وہ پاکستان میں رہنے والا ہے اور پاکستان سے باہر جا رہا ہے، جیسے حیدرآباد، لاہور یا ملک سے باہر جا رہا ہے، وہ جو ہے 15 دن سے کم رہنے کے لیے جا رہا ہے، تو اب اس پہ قربانی نہیں ہے، کیونکہ وہ مسافر ہے، اور نماز قصر بھی ادا کرے گا، اور قربانی بھی اس پر لازم نہیں ہے۔ ہر مقیم، اچھا باہر ملک میں کہیں بھی جا رہے ہیں آپ، حیدرآباد، لاہور، پنڈی، جہاں بھی جا رہے ہیں، 92 کلومیٹر 57.5 میل کی مسافت پر، تو اب جو ہے جہاں بھی جا رہے ہیں آپ 15 دن سے کم پر رہنے کی نیت سے جا رہے ہیں تو آپ مسافر ہیں۔ وہاں بھی اگر 20 دن 25 دن رہنے کی نیت سے جا رہے ہیں تو مقیم ہے، تو آپ نماز بھی پوری پڑھیں گے اور قربانی بھی کریں گے۔ تو قربانی کے احکام کرنا تو سورہ نساء ہماری چل رہی تھی، لیکن میں کہا چلے ابھی قربانی کے کچھ احکام آپ کو بتا دوں، انشاءاللہ بھی اللہ نے زندگی دی تو ہمارا 9 پارٹ آئے گا سورہ نساء کا، پھر اس پر ہم کلام کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو سنا سو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور خوش دلی سے محبت اور شوق سے اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کی سعادت عطا فرما۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین، صلی اللہ